كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، تیسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں ایک اہم بات انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق بتائی گئی۔ وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھے اور ان سب کی عزت، قدر اور احترام کرے۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں درجات کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے فرق ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اپنا مقام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اپنا ایک مقام ہے، حضرت موسیٰ کا اپنا ایک مقام ہے، ایسے ہی۔ اور سب سے آگے، سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، مگر بحیثیت نبی تمام پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ بحیثیت نبی ہر ایک کی عزت ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ وہ سب سچے اور برحق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیغام ان پر نازل فرمایا، اس کو انہوں نے بلا کم و کاست لوگوں تک پہنچایا۔ یہ ہے ہمارے لیے ایک اعزاز، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان رکھتے ہیں مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور کچھ ایسے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور آخری نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور مومن، مسلمان، یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ ان کے جو مراتب ہیں، درجات اور فضیلت کا فرق ہے، یہ اللہ کی طرف سے جس کو جو مقام بلند دیا گیا۔ پھر ایک بات آیت الکرسی کے حوالے سے، اسی تیسرے پارے کے شروع میں جو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی یہ بہت اہم آیت ہے۔ یہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ آیت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جیسے احادیث میں آتا ہے اس کے بارے میں، اگر کوئی فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور ساتھ قل هو اللہ احد، تو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے، پروٹیکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طرح اگر رات میں سونے سے پہلے جب آدمی بستر پر لیٹنے کے لیے تیار ہو، اس وقت اگر آیت الکرسی پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور آیت الکرسی مختلف بلاؤں اور مصیبتوں میں پڑھنے کے لیے بہت ہی اہم ایک آیت ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، اس کو یاد کیجئے، اس کو سمجھیے اور اس کو اپنے بچوں کو بھی یاد دلانے کی کوشش کیجئے۔ پھر اسلام کا ایک مزاج بتایا گیا کہ زبردستی کر کے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے مسئلے میں زبردستی کر کے کسی کو فورس کر کے مسلمان بنائے، یہ جائز نہیں، کیونکہ اسلام کا تعلق، دین کا تعلق اس کے دماغ اور اس کے دل کے ساتھ، جو دل و دماغ کے ساتھ قبول کرے وہی مسلمان ہے۔ زبردستی کر کے دین کی طرف لانا اور زبردستی کر کے کسی کو مسلمان بنانا، یہ ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ اس آیت کو اگر سمجھیں تو عام طور پر جو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، خود بخود وہ دور ہو جانا چاہیے کہ اسلام کوئی کہتا ہے بزور شمشیر کے پھیلا، تلوار کے ذریعے سے پھیلایا گیا اور قوت اور طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان بنایا گیا، جبکہ قرآن کریم میں صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ زبردستی سے کسی کو مسلمان یہ نہیں بنایا جا سکتا، درست نہیں ہے، اور اس کا اسلام قابل قبول بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے جو نمونے ہیں، قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے ان کی زندگی اور ان کی یہ شان پیش کی گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے۔ قرآن کریم میں تکرار اس طرح نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مثلاً کئی جگہوں پر کیا گیا، اور ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ ایک الگ انداز سے،
اور وہاں پر ایک نیا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے. جیسے اب ابراہیم علیہ السلام کی اسی کے پارے کے اندر آیت 258، وہاں پر ان کی تبلیغ کا ایک انداز پیش کیا گیا ذمہ دار. اس کے سامنے انہوں نے جب دین کی بات کہی، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کی، تو کس طرح سے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ اللہ وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو اس آدمی نے ایک فوری کیا کہا، وہ تو تھا نا حکومت میں، تو اس کا سر تو بالکل چڑھا ہوا تھا. قال انا احیی و امیت، یہ کام کون سا بڑا ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، جسے چاہے زندگی دے دوں، جسے چاہے موت کا آرڈر دے دوں، یعنی کسی قیدی کو لاؤں اور قتل کر دوں اور کسی کو چھوڑ دوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعوت کا انداز تبدیل کر دیا. تو انہوں نے کیا کہا، اچھا تمہاری اتنی طاقت ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے سورج، وہ صبح مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. اگر تمہارا بھی زور چل سکتا ہے تو کل کا سورج تم بجائے مشرق سے مغرب سے نکال کر بتا دو. اب وہ جو قیدی کے اوپر تو وہ ظلم جو بھی کرنا چاہے کر سکتا تھا، لیکن سورج پر کیا زیادتی کرے گا؟ تو وہاں پر وہ بوکھلا گیا. تو اس میں ہمارے لیے نمونہ کیا ہے؟ گفتگو کرتے ہیں مخاطب کو دیکھ کر، ورنہ آپ کی بات، آپ کے دلائل، آپ کے ایویڈنس چاہے کتنے ہی اعلیٰ کیوں نہ ہوں، اگر آپ مخاطب کی رعایت نہ کریں گے تو اس کا وہ فائدہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے جس سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے اس کے سامنے آپ کو یہ بات پیش کرنی ہے کہ وہ اس کو آپ پہلے دیکھیں اور اس کے ذہن اور اس کی سطح کے مطابق اگر آپ گفتگو کریں گے، ورنہ اس کا فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، یعنی زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد بعث، یعنی دوبارہ زندہ کیا جانا، ہمارا ایمان ہے کہ اس زندگی کے بعد جب موت آئے گی تو موت کے بعد اللہ رب العالمین سب کو کھڑا کرے گا، اور وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے. اور اس کو یہاں پر کئی مثالوں سے پیش کیا گیا. جیسے ایک صاحب جنہیں 100 سال کے لیے نیند ان پر مسلط کر دی گئی، اور 100 سال کے بعد وہ کھڑے ہوئے. انہیں تو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ دن کا کچھ حصہ تو شاید میں سویا ہوں گا. جب ان کو بتایا گیا 100 سال سوتے رہے، تو اللہ قادر مطلق ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک تذکرہ اس میں کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں بھی دیکھیے. آیت 260 میں جو وہ یہ کہتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو ان سے پوچھا گیا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان تو ہے، لیکن عین الیقین کے لیے، اطمینان قلب کے لیے. تو پھر انہیں ایک طریقہ بتایا گیا، اس کا یہاں ذکر ہے. 4 پرندوں کو لے لو اور پھر اس کے بعد اس کو ذبح کر کے مختلف جگہ پر اس کا گوشت رکھ دو، اور پھر تم آواز دو کہ کس طریقے سے وہ پرندے آپ کے پاس آئیں گے. یہ ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، اور کس طرح سے اور کیسے وہ ہوا ہے قرآن کریم میں جتنا ذکر اس کا کیا گیا. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو سوال تھا، یہ ڈاؤٹ کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ عین الیقین. اور انبیاء کرام علیہم السلام کا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے وہ عین الیقین کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ بہت اونچی چوٹی ہے. اسی لیے ایک نبی کو آپ دیکھیں، سخت سے سخت اور کٹھن سے کٹھن مشکل کو بھی وہ برداشت کر لے گا، اتنا یقین ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر. پھر اس کے بعد میں جو آیات ہیں، طویل سلسلہ ہے، 261 سے لے کر 274 تک تقریباً، وہ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق مختلف اس میں باتیں بتائی گئی ہیں. میری گزارش ہے اس موقع پر ہمارے تمام معزز بھائیوں اور بہنوں سے کہ وہ اس حصے کو قرآن کریم کے خاص طور پر سمجھنے کی کوشش کریں. انفاق پہلے پارے کے پہلے صفحے میں جس کا ذکر کیا گیا، قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کو دہرایا گیا، اور یہاں تیسرے پارے میں خاص طور پر خرچ کرنے کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں بتائی گئیں.
پہلی چیز تو یہ کہ دولت دی ہوئی اللہ کی ہے اور اللہ کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، یعنی میں اپنے زور بازو سے دولت نہیں حاصل کر رہا ہوں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جسے جتنی چاہے وہ دولت دے دے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو میں مال خرچ کر رہا ہوں یہ انویسٹمنٹ ہے، یعنی جو کچھ میں دے رہا ہوں یہ میں محفوظ کر رہا ہوں ایک ایسے خزانے میں جس کا گارنٹر خود اللہ تعالیٰ ہے، اور جتنا میں دے رہا ہوں اس سے بڑا چڑھا کر مجھے واپس کر دیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے وعدے میں شک و شبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ عز و جل اس کے وعدے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو میں دے رہا ہوں وہ واپس وہ لوٹائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کسی کو قرض دیں، اگر وہ واپس نہ کرے تو آپ اس کی تعریف کریں گے یا اس کے خلاف بولیں گے؟ ظاہر ہے کہ جو قرض لے کر ڈبا دے آپ اس کے خلاف ہی تو بولیں گے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کسی کا پیسہ لے کر، یعنی اللہ کے راستے میں جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ گویا قرض دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ دیا ہوا اسی کا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ واپس نہیں لوٹائے گا؟ پھر اس کے کچھ آداب بتائے گئے خرچ کرنے کے، مثلا یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، شوونگ آف، دے رہے ہیں 5 پاؤنڈ $5 لیکن ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، نہیں، اللہ کے لیے۔ اور پھر جس کو دیا جا رہا ہے اس کا دل دکھا کر نہیں، احسان جتا کر نہیں، کہ جیسے تم تھے کیا، میں نے کپڑے لے کر دیے، میں نے فیس دی تمہاری، میں نے یہ دیا، میں نے وہ دیا، تو آپ اس کا دل توڑ رہے ہیں۔ اس انداز سے دیجئے کہ وہ اس کے اوپر کوئی ذلت نہ ہو، اور پھر اسی طرح دیتے ہوئے ایسی چیز دیجئے جس کا وہ کچھ یوز کر سکے، یوزفل چیزیں، فائدہ مند چیزیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ردی کی چیزیں اٹھا کر آپ دے دیے کہ میں دے رہا ہوں تمہیں، ایسی چیز جو کسی کام کے نہیں اور آپ وہ دے رہے ہیں خیرات کے طور پر، ایسی نہیں۔ اور نیت اگر نیک ہو تو آپ خفیہ بھی دے سکتے ہیں، اتنا سیکریٹ کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور کبھی کبھی اعلان کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اللہ کی رضامندی ہی مقصود ہو۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں دینے کا شوق نہیں ہے، لوگوں کو اس کی طرف لانے کے لیے اگر آپ آمادہ کرنے کے لیے اعلان کر کے دے رہے ہیں تاکہ لوگوں میں بھی حوصلہ افزائی ہو، انکریجمنٹ ہو، تو اس لیے اعلان کرنا اس شرط کے ساتھ درست ہوگا